واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس دل میں نہ ہو عشق حسین ابن علی، جس دل میں نہ ہو عشق حسین ابن علی، اس دل کو تم شہر خموشاں ہی سمجھو۔ جس کی کلی کلی پہ نہ لکھا ہو علی علی، اس باغ کو تم بس بیاباں ہی سمجھو۔ آپ کو پتہ ہے جو موضوع چل رہا تھا وہ میں نے 1 منٹ کے لیے روکا ہے۔ یہ محبت کا موضوع صرف اس جمعے چلانا ہے، کیونکہ سارے کام دنیا کے رک سکتے ہیں، امام حسین سے محبت نہیں میری رک سکتی۔ یعنی اگر مجھ پہ کوئی شے کبھی غالب آئی ہے نا میرے عقل کے اوپر، تو ایک ہی چیز غالب آئی ہے، وہ محبت حسین ابن علی جو ہے نا، یہ میری عقل پر غالب آ گئی۔ ادھر آ کے میں بے بس ہو گیا، میں نے بڑے عقل کے تیر چلائے ہیں۔ جمعے جو چل رہے ہیں وہ پچھلی اگلی دفعہ منہج اور مقصد کی باتیں ہوں گی، لیکن اس جمعے چونکہ محرم کا یہ 10 تاریخ آ جانی منگل کو، تو اس کے بعد پھر ایسا نہیں آنا، اس سے پہلے یہ وقت ہے امام حسین ابن علی کا ذکر کرنا، اور شدید محبت سے کرنا، اور اس طرح سے کرنا کہ میں نے صاف کہہ دیا کہ جس کے دل میں نہ ہو عشق حسین ابن علی، اس دل کو تم اب شہر خموشاں ہی سمجھو۔ وہ دل نہیں رہ گیا، وہ کوئی قبرستان ہے کہ جہاں پر ہو کا عالم طاری ہے اور اس کے اندر کوئی نہیں رہتا، اور ویرانی ہے۔ اس ویرانی اور سنسانے کے اندر سوائے شیطانوں کے غول کے اور کوئی نہیں رہ سکتا، یا مردوں کی آوازیں وہاں سے، وہ زندہ دل نہیں رہ گیا، وہ مردہ دل ہے۔ اس لیے اس وقت میں، جس وقت پورے ملک کے اندر تمام اہل حدیث مسجدوں کے اندر امام حسین کا خطبہ بند ہو چکا ہے، اور آج بھی ایک بہت بڑے عالم نے اعلان کیا کہ آج فضائل معاویہ بیان کر کے نا، میں نے ایک دفعہ پورے جتنے حسینی ان کے دل جلانے، بدماش اور ظالم مولوی وہ اہل حدیث ہے، اور اخیر اس نے یہ پوسٹ لگا کے مجھے تو آگ لگا دی بھی۔ میں کہوں کہ اب اگر یہ موسم امام حسین کا نہیں، جب دیکھو تم پیٹتے ہو کہ تم کیوں حضرت عمر کا دن مناتے ہو اور کیوں حضرت عثمان کا مناتے ہو، ان دنوں حسین کا منا لیا کرو۔ نہیں، جن کے دن ہیں ان کے ہی منانے، میں دن منانے کے شدید خلاف ہوں، لیکن یہ امام حسین کا وقت ہے، اس کو کوئی آدمی ان سے یہ فضیلت چھین نہیں سکتا۔ یہ الٹے ہو جائے، جھوٹی یکم محرم حضرت عمر کی شہادت بنائی جبکہ وہ 26 ذی الحج کو فوت ہو چکے تھے۔ یہ سارا ان کا جھوٹا قصہ ہے۔ اس لیے عزیزو، جب تک حضرت امام حسین کا ذکر نہیں نہ آنا، میں چین سے بیٹھ نہیں سکتا۔ میری روح کے اندر یہی ایک چیز ہے جو اس وقت مجھے بیدار کر کے رکھے ہوئے، ورنہ میں کب کا مر چکا ہوتا، مجھے کوئی غرض ہی نہیں رہ گئی۔ اگر امام حسین کا میں ذکر نہ کروں تو کس طرح سے اس ملک کے اندر حریت اور آزادی کی آواز اٹھے گی، اور کس طرح وہ خلافت دوبارہ آئے گی جس کے لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کھپا دی، اور 950 سال حضرت نوح کھپا گیا، اور ابراہیم آگ میں ڈالا گیا، اور موسیٰ کے ہجرتیں کرنی پڑ گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو تختہ دار تک لے گئے تھے۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ میں کس طرح حضرت حسین کا ذکر روک دوں، کوئی بندہ مجھے بتائے۔ بہرکیف ان کو ناصبیوں کو بتانے کے لیے یہی کافی کہ شیعوں کے خلاف جو سب سے بڑی کتاب لکھی گئی وہ ابن تیمیہ نے منہاج السنہ 4 جلدوں کے اندر لکھی ہے۔ اس کا جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 551 پر وہ لکھتے ہیں، اس حدیث کے تحت جو حضرت فاطمہ بنت الحسین نے اپنے باپ سے سنی، حضرت حسین سے، انہوں نے رسول اللہ سے سنی، اور مسند احمد کے اندر آیا کہ یہ جب مسلمان کسی کے اوپر کوئی مصیبت نبی علیہ السلام نے کہا ہے پڑھتی ہے، تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون جب پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کو اتنا ہی اجر عطا فرماتا ہے جتنا کہ اجر جس دن مصیبت پڑی تھی اس پر صبر کرنے کا دیا۔ وہاں پر پھر وہ لکھتا ہے، یہ روایت حسین ابن علی کی ہے جو اس کی بیٹی نے یہاں پر پڑھی ہے، فَإِنَّ مصیبت الحسین، اور حسین کی مصیبت ایسی ہے، قتل حسین جسے یاد کرتے رہنا چاہیے، وہ کہتا ہے اس کا ذکر اگر چھوڑ دی، اگر کوئی آدمی اور جتنا لمبا بھی زمانہ مرضی گزر جائے تو مسلمان کے لیے یہ مشروع ہے، یہ جائز ہے کہ اس کے اوپر وہ دوبارہ سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ یہ ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے شیعوں کے رد میں خالص کتاب لکھی ہے نا، یہ اس کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 551 جا کے نکال کے پڑھ لے، اور وہ ذکر کرے امام حسین کا جن دنوں میں امام حسین شہید کر دیے گئے۔ ہر وقت صحابہ کا ڈھونگ رچانے والے یہ ناسبی اور خارجی صرف جس وقت امام حسین کا ذکر آتا ہے اس وقت یہ ذکر نہیں کرنا چاہتے، اور چاہتے ہیں کہ اس ذکر کو نا ایک عام سی چیز بنا کے رکھ دیں۔ ذکر عام نہیں ہو سکتا بھائی جان، میں آپ کو یہ عام ہوتا نا، یہ جو کہتے کہ نہیں امام حسین سے محبت اور ان کے دشمنوں سے نفرت یہ کوئی آپشنل شے ہوتی نا، تو پھر تو میں کہتا کہ ٹھیک ہے جی کوئی آپشنل شے ہے،
یہ آپشنل شے نہیں کہ آپ کہیں کہ اختیاری ہے، کر لی محبت، کوئی نہ بھی کرے تو کوئی بات نہیں ہوتی، امام حسین کے دشمنوں سے نفرت نہ بھی کرے تو وہ فرماتا ہے کہ اس سے یہ، وہ کہتا ہے یہ اختیاری چیز ہے، تب بھی کوئی نہیں، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اور یہ چھوڑ دے گا جو آدمی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے گا۔ یہ میں صاف آپ کو صاف بات بتا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے فضائل اس حسین بن علی کے بیان کیے ہیں کہ میں کہتا ہوں ابو بکر اور عمر کے اتنے فضیلتیں نہیں آئیں جتنی جنت کے جوانوں کے سردار کے بعد۔ جب آئے امام حسین پیدا ہوئے اور اس کے پیدا ہونے سے پہلے نبی علیہ السلام کو عورت ایک آ کے بتا گئی یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک چاند کا ٹکڑا جو آسمان سے آیا وہ میری گود میں آ گیا۔ نبی نے کہا میرے گھر پتر ہوگا، وہ پالنے کے لیے ہم تجھ کو دیں گے کہ تو ہمارے بچے کو کھلایا کری۔ اس زمانے میں پہلے خبریں آ گئی، اور نبی علیہ السلام کو جب لایا پیدا ہوئے ابھی حسین، حضور نے کہا آرونی ابنی، مجھے میرا پتر دکھاؤ۔ بیٹا کا، بیٹا نبی نے ابنی بیٹا کا، جس نے نبی علیہ السلام کو کہا نا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسری جگہ پہ جا کے لگتا ہے، نہیں بیٹا آرونی، مجھے زیارت کراؤ۔ کس کی؟ ابنی، میں اپنا پتر دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ نبی علیہ السلام آپ کے نبی سے پہلے جو منہ سے لفظ نکلا ہے وہ آرونی کا نکلا ہے۔ حسین کو دیکھتے لیا میرا پتر کتنے ہے؟ برساں ہو گئی، اتنی عمر گزر گئی تھی، میرے اللہ نے 3 بیٹے لے کے واپس کر دیے، لے لیے، یہ میرا پتر جو اب آیا ہے۔ اسی تو مجھے دل کو خوشی ہوئی کہ اللہ نے میرے گھر بھی کوئی جاگ لگایا، جمن لگایا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں لگا تھا برسوں کے بعد، میرے گھر میں بھی یہ ہوا۔ اس لیے اپنے نبی کی بات سن لیں، امام حسین کی زیارت ایسے ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور رسول اللہ کی زیارت ایسے جیسے حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی زیارت۔ امام حسین ہو، حسن ہو، ابراہیم خلیل اللہ ہو یا حضرت فاطمہ، جب چاروں کی شکل ایک جیسی ہے اور چاروں کا نین نقشہ ایک جیسا، اور سارے ایک ہی جگہ پہ قیامت کے دن اکٹھے اللہ نے کر دینے ہیں، یہ حدیثیں ہیں۔ اور نبی نے فرمایا یہ حسین اور حسن یہ میرے گلشن کے 2 پھول ہیں۔ نسائی اور ترمذی بھول گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پھول ہیں، اور پھول فرما کے صرف امت کو ایک بات سمجھا دی کہ میرے کوئی پھولوں کو مسئلے نا، میرے پھولوں سے کوئی مسئلے نا، ان سے کھیل لینا، اس کی پتیاں نہ بکھیر دینا میرے بعد۔ یہ پھول ہیں، جس طرح پھول کو رکھا جاتا ہے اس طرح تم نے اس پھول کو رکھنا ہے۔ اور یہ اس امت نے جس طرح اس پھول کی پتیاں بکھیری کربلا کے میدان میں کہ عثمان کا جسم مل گیا، عمر کا جسم مل گیا، علی کا جسم مل گیا، نہیں ملا تو حسین کا لاشا نہیں پوری امت کو ملا، نہ حسین کا سر ملا۔ یہ ابن تیمیہ بھی راسل حسین ایک پوری کتاب لکھی کہ کہاں ہے امام حسین کا سر، نہ سر ملا اس کا جو نبی علیہ السلام جیسا تھا، نہ اس کا دھڑ ملا۔ ان خلیفوں کے سارا کچھ مل گئے، ان کی قبریں بھی رافضی پوچھتے ہیں امام حسین کی قبر کہاں ہے، یہ ناصبی پوچھتے ہیں بھائی امام حسین کی قبر ایسی ہے کہ ایسی قبر پہ دنیا جاتی ہی نہیں کسی اور جگہ۔ ابو بکر عمر کی قبریں بھی وہاں بھی پڑی ہیں، عثمان کی بھی ادھر ہی ہے، لیکن جو حسین کی قبر کو لوگوں نے شرف بخش دیا اللہ تعالیٰ نے کہ گروہ در گروہ جاتے ہیں، شرم سے ڈوب قبریں پوچھتے پھرتے ہو، اللہ کے بچے کا ایسا کیا کر یہ تم ہم کا جواب دیا ہمیں دینا، باقی کی تو قبریں کہتے ہو نبی کے ساتھ ساتھ بنی ہے، اس حسین کا بھی بتاؤ نا اس کی قبر تم نے کہا۔ یہ تو ہمارا سوال ہے، حسین تمہارا نہ تھا، حسین اہل سنت کا نہیں ہے، وہابیوں کا، شیعوں کا، دیوبندیوں کا نہیں، دے دیا شیعوں کو، اپنے نبی کا پتر ان کے حوالے کر دیا، جن کو کافر کہتے ہو، نبی کا پتر تم کس طرح دے سکتے ہو اس کو؟ نبی کا پتر ان سنیوں کا بھی اتنا ہی تھا، مگر ان سنیوں نے وہ حق ادا نہ کیا۔ اور جو آج کے ان دنوں میں بنو امیہ اور خواہ حضرت معاویہ کی لاکھ فضیلت بیان کرے، ان دنوں میں وہ ناسبی ہے، یہ دل میں آپ اپنے رکھ لیں، نہ معاویہ کا یہ دن ہے نہ اس کے پتر کے دن ہے، یہ معاویہ کا ذکر کر کے دراصل یزید کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کو پتا ہے یزید کی فضیلت کوئی نہیں ہے، اس کے باپ کی بھی کوئی فضیلت نہیں۔ میں آپ کو سیدھی بات بتا دوں، لم یسعہ حدیث فی فضل معاویہ، زبیر علی زیدی نے مجھے خود بتایا کہ ایک حدیث بھی معاویہ کے حق میں نہیں آج تک ٹھیک آئی، اور عبداللہ ابن مبارک کا یہ قول صحیح ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو صاف اور سمجھا دوں، یہ کوئی حضرت معاویہ کی بات نہیں کرنا چاہتے، یہ صرف یزید کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ یزید کے پلے کچھ نہیں، اس بے شرم بے حیا کے پلے کچھ نہیں، جیسے بے شرم وہ تھا نا ایسے ہی بے شرم یہ ہیں، اور ان کے پلے میں کوئی چیز نہیں۔ میں آپ کو بات بتا دوں اس کے لیے، اس لیے بھاگ بھاگ اس کے باپ کا ذکر کر کے اس کو زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ کرے تو اس حسین بن علی کا ذکر جس کے باپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ نبی نے اپنا پتر کا ممبر بھی ملا اور حسین کے نامے کا، جا کے بنو امیہ کا ممبر لے لیتے
جو دل کرتا اس کے اوپر بیان کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے بنو امیہ کا. وہ کہتا ہے محمد علی مرزا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھایا ہے. یہ لا الہ الا اللہ بنو امیہ رسول اللہ پڑھاتے ہیں کہ بنی اسرائیل جتنے بھی بنو امیہ تھے یہ سارے اللہ کے رسول ہیں. یہ ان کا یہ طریقہ واردات ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دو پھول, اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور خوشبو لیتے بٹھا کے. آپ کے اندر سے کون سی خوشبو آتی ہے جو آپ سونگھتے ہیں؟ حسین کے اندر سے کوئی خوشبو آ رہی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو, حسن کے اندر سے پھول. نبی کوئی کام بلا وجہ نہیں کرتا. اگر حجر اسود کو بھی چوما تو کوئی وجہ تھی, نبی نے اس کو چوم لیا. باقی چیزوں پتھروں کو کیوں نہیں نبی نے چوما؟ مجھے یہ بتائیں. اگر طواف کعبہ کا کیا ہے تو کعبہ کیا ہے؟ ایک عمارت تھی نا, اس کے گرد نبی گھوما تو اس لیے نبی نے کوئی اہمیت دے دی. اس لیے حسین ابن علی اس کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس کو نبی نے کیوں سونگا. یہ آپ سوچیں نا نبی نے اس کو کیوں سونگا. نبی نے کہا یہ سونگنے کے قابل ہے, میرا پتر مسلنے کے قابل نہیں. یہ تم کو نبی بتا گئے, تم نے اس کو مسل دیا, رون دیا, اس کی بٹیاں اڑا کے کربلا کے اندر پھینک دیا. حرام خورو, نبی کے ممبر پہ بیٹھ کے مدینہ یونیورسٹی کا کھاتے ہو اور اسی نبی کے مدینہ یونیورسٹی والے جہاں جا کے پڑھتے ہو اسی کا حق ادا یہاں پر کرنے کا جب وقت آتا ہے تم حق ادا نہیں کرتے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کملی لے لی آپ نے, کملی لے لی. دوسری تیسری فضیلت سنے کہ حسین کو کملی میں لے لیا اپنی چادر میں. پورا حسین ابن علی آیا, پہلے علی آیا لے لیا, فاطمہ آئی, حسن, حسین, سب کو لے کر کہا یا اللہ میرے اہل بیت ہیں اور ان اہل بیت کے ساتھ یا اللہ ان کو پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے. نبی نے دعائیں ان کے اندر لی, جفیاں ڈلوا کے. ایک چادر میں دیکھے کتنے چادر کوئی زمین و آسمان جتنی ہوتی, 2.5 میٹر کی چادر ایک ہوتی, اس اپنے قریب اور جفیاں ڈلوا کر کہا یہ میرے ہیں اللہ, میں ان سے پیار کرتا ہوں اور بلا وجہ نہیں کرتا. فاطمہ نے دین کے اندر پہنچا تو میں میرا حق ادا کر دیا. جب میرے ساتھ کوئی نہیں تھا فاطمہ میرے ساتھ چلی اور اس نے میرے ساتھ حق. علی جس نے میرے ساتھ تلوار کا وہ کام کر کے دکھایا کہ آج تک ناسبیوں کے سینے میں رڑکتا ہے علی, اور یہ علی رڑکتا رہنا ہے ہر ایک کے دل کے اندر. جو مرحب ہے نا اس دور کا, چاہے وہ یہودی مرحب ہو چاہے وہ مسلمانوں کے اندر مرحب طبیعت کا آدمی ہو, ہر مرحب کو علی کی آواز سن کر اور علی کے وجود کا نام سن کر اور علی علی سن کر اس کو آگ نہ لگے تو آپ سمجھ لیں وہ یہودی ہے, اس کا کوئی ذکر نہیں. یہ خیبر والا یہودی ہے جس کو جو آج بھی حضرت علی کو للکار رہا ہے. اس لیے علی کے مقابلے میں آنے والے سمجھ لیں اور کان کھول کر یہ سارے اہل سنت سمجھ لیں, علی کے مقابلے میں نہ آنا, اس کے مقابلے کے لیے تمہیں رسول کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑ جائے گا. اور اسی طرح پھر ان 2 شہزادوں کو لے کر آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام, سینے سے لگایا اور فرمایا یہ میرا حسن ہے اور یہ میرا حسین ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہما ریحانہ, یہ دونوں میرے ریحان ہیں, پھول خوشبودار. اور فرمایا اللہ تو کر دے اس کو پاک جس طرح سے پاک کرنے کا حق ہے میرے اہل بیت کو. آج آپ اہل بیت کا جا کے پڑھ لے, ہر اہل نہیں جی اہل بیت کے آل کے اندر تو نبی علیہ السلام نے فلاں کو بھی داخل کیا ہے. چلو ان کو داخل کیا اور ان کا کون سا حق تم نے رہنے دے دیا. آل جعفر بھی تھا, آل عقیل تھا, آل عقیل بھی کربلا میں ماری گئی, آل جعفر بھی کربلا میں ماری گئی, آل محمد بھی کربلا میں ماری گئی. اگر یہی لینا ہے تو آ جاؤ پھر اس طرف آ جاؤ میری طرف, ذریات ہی کا یہی معنی لینا ہے. آل کا ترجمہ کرتے وقت اہل بیت کا ترجمہ کرتے وقت جان بوجھ کو ان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یہ باہر. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ دونوں آئے, نبی پاک نے دیکھتے ہی فرمایا اللہ میں ان سے محبت کرتا تو بھی ان سے محبت فرما. بارگاہ الہی میں ریکویسٹ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میں پیار کرتا ہوں تو بھی, اور فرمایا جو حسین سے پیار کرے سمجھو اس سے مجھ سے پیار کر لیا. اور اللہ اس سے پیار کر جو حسین ابن علی سے پیار کرے تو اس سے پیار کر. نبی کی دعائیں جس کو اپنے داہ سار میں لے لیں, جس کے گردا گرد نبی کے پیرے لگ چکے ہوں, آپ اس پیرے کو توڑ کر کسی اور کو اس میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایک دفعہ تو سجدہ طویل کر دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. آپ مجھے بات بتائیں, آپ کسی بشر کے دیکھنے سے یا اس کی خوشنودی کے لیے سجدہ طویل کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نے کیا تو آپ کا وہ نماز ہی نہیں ہوگا کہ آپ نے کسی کو دیکھ کر سجدہ طویل کر دیا. مگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت سجدے کو طویل کیا تو وہ کس کے کہنے پر کیا ہوگا؟ نبی تو کرتا نہیں. اللہ اسی وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹوک دیتا, اے نبی تو نے کس لیے یہ سجدہ طویل کیا؟ اللہ کے نبی نے ذرا شاید اپنے اوپر حرام کیا تو آگے ہی نہ آئے تھے کہ کیوں تو نے اپنے اوپر شاید حرام کیا. اللہ روک دیتا. اللہ کے نبی نے منافقوں کو اجازتیں دی,
اللہ نے کہا افا اللہ عنک لما زنت، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے کس لیے کفار کو غزوہ تبوک کے سے جان چھڑانے کی اجازت دے دی؟ اللہ کے نبی نے کیا تو اللہ کے نبی نے اگر یہ سجدہ طویل کیا تھا اللہ روک دیتا اس وقت، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں کہ اپنے پتر کے لیے سجدہ لمبا کر دے۔ اللہ اللہ اللہ، جس پہ خدا خاموش ہو گیا، جس پہ محمد مصطفیٰ نے خاموشی میں ایک پیغام دے دیا امت کے لیے کہ یہ سجدہ طویل نہیں، جب حسین ابن علی کی باری آ جائے تو سارے بندے سر جھکا دو، جس طرح میں اللہ کے سامنے سب کے سر جھکائے بیٹھا ہوں۔ جب حسین ابن علی کے سامنے بولنے کی جائے کسی آدمی کی، آپ کس کے پاس، اور تم نبی کے گھر کے دشمن ہو گئے، شرم کرو بے غیرت تو، تمہیں کچھ نہیں پتا چلتا کہ تم کس کے دشمن ہو گئے؟ حضور کے پتر ہیں اور حضور کے صحابی نہیں، حضور کے صحابی جو ہے حضور کا خون نہیں، یہ صحابی بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں، سارے صحابہ نبی علیہ السلام کے ان کو اہل بیت کی فضیلت حاصل نہیں، کیوں نہیں؟ کبھی کہیں گے جی حضرت سلیمان ہے، بھی سلیمان ہے، حضور ایک دفعہ کہہ دیتے میرے سارے صحابی میرے اہل بیت ہیں، بات ختم ہو جاتی۔ جو تم بتاتے ہو اسے تو ہمارے دلائل اوپر ثابت ہوتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا میرے گھر والے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میرے گھر والوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اور ڈرے پھر آپ نے دیکھا کیا انہوں نے کیا، اس لیے نبی علیہ السلام نے سجدہ لمبا کر دیا۔ اور سجدہ چھوڑیں، نبی اپنی نمازوں کے اندر اپنی ارکان اسلام ادا کریں۔ میں ممبر پہ بیٹھ گیا، کوئی آدمی ممبر کے وقت جب عالم بیٹھ جائے کوئی آدمی ایک کنکر بھی اپنے سامنے سے ادھر نہیں ہٹا سکتا، مگر جو ہی داخل ہوا حسین ابن علی، اللہ اللہ اللہ، ساتھ اس کے امام حسن، دونوں اکٹھے داخل ہوئے، رسول نے ممبر چھوڑ کر جا کر اپنے پتر اٹھا لیے، ممبر چھوڑ کر جا کے، آپ دیکھیں دو مقام ہیں۔ اب میں بات کروں گا تو آگ لگ جائے گی پورے پاکستان کے اندر کہ یہ صحابہ کا گستاخ ہے۔ سورہ جمعہ کے اندر آتا ہے نبی پاک خطبہ دے رہے تھے، باہر کوئی آ گیا، منڈی سودا بیچنے والا آدمی آ گیا، قافلہ آیا، اور صحابہ کرام نبی علیہ السلام کو جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کر چلے گئے، جا کے کام اس کے پیچھے پڑ گئے، لتارکو کا قائمہ، وہ نبی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ نبی اپنا ممبر جن کے لیے خود چھوڑ کر گیا، وہ بتاؤ وہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا یہ صحابی ہے تیرے، تو جمعہ پڑھا رہا ہے، تجھے چھوڑ کر چلے گئے، اللہ 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 ہے۔ اور ادھر اللہ پاک کیا فرماتے، نبی جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے اور نبی چھوڑ کر ممبر چلا جاتا ہے، اللہ روک لیتا اپنے پیارے نبی کو، نبی تیرے لیے ممبر چھوڑنے کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ نبی شروع زندگی میں بتاتے گئے بار بار اپنے انعمال کے ذریعے سے کہ میرا پتر بہت شان کا ہونا ہے، یہ آنے والا وقت تم کو بتائے گا، میرا بچہ معمولی بچہ نہیں ہے، میرا بچہ معمولی بچہ نہیں، اس کے کانوں میں میری اذانیں ہوں گی، اس کے منہ کے اندر لاب دہن میں ڈالوں گا، اس کو لوریاں دے دے کہ دنیا لوریاں دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ، آپ اس کے کہے نی مائی لیما تو کتھوں آئی، جس کو لوریاں محمد دے وہ کیا چیز ہوگا؟ اللہ 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 اللہ، آپ سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے۔ گود میں پال کے حسین ابن علی کو نبی علیہ السلام نے امت کو دیا کہ میرے پتر کے ساتھ اس کام نہ کرنا، اور آپ یہ دیکھ جمعے کا خطبہ چھوڑا، اور ایک دن تو حضرت حسین روئے، رسول اللہ کا فاطمہ، اپنے جمعے اپنی مسجد سے آواز دی، ساتھ ہی کہا حضرت فاطمہ کا ابا جی، فرمایا حسین کو چپ کرا لے، جس وقت حسین روتا ہے میرے دل کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، حسین کو نہ رونے دے، اللہ اللہ اللہ، اور جس کے رونے کی آوازوں سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو گھبراہٹ ہو جائے، اس کو تم نے کربلا کے اندر چھریوں اور خنجروں کے ساتھ مار دیا، اس کو ذبح کر کے رکھ دیا تم نے ظالموں، تم کہتے ہو تمہارے دل کے پتھر، اہل سنت والجماعت 100 نفرین، 100 تم پر تف اور 100 تم پر افسوس کہ تمہارا نبی جس کے رونے سے گھبرا جائے، تم نے اس کو کہاں لے جا کر مارا؟ ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر چڑھے اور اس کے اوپر ممبر اس کے لیے چھوڑ کر چلے، نبی کے صحابہ نے چھوڑا تو اللہ نے ڈانٹ دیا صحابہ کو، اور نبی نے جس وقت ممبر چھوڑا حسین ابن علی کے لیے، اس وقت دیکھو ڈانٹ آتی ہے کہ اس وقت پیار آتا ہے، اللہ نے نہیں روکا، نبی نے کہا میں روتا ہوں جس وقت حسین ابن علی کو روتا ہے، حسین ابن علی جس وقت ہنستا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت مجھے ہنسی آ جاتی ہے، اور وہ جس چہرے کو رسول اللہ جس نے نبی کے کو مسکرانے پر آمادہ کر دیا ہو، جو نبی کے چہرے پہ مسکراہٹیں لے آیا ہو، حضرت عثمان نے تھوڑا سا پیسہ دیا تو حضور کا چہرہ چمکنے لگ گیا، واہ عثمان تو نے کمال کر دیا، تو نے آج مجھے خوش کر دیا، ادھر پڑھتے ہیں عثمان نے نبی کو مسکرانے پر مجبور کر دیا، خوشی لے آئے، جہاں نبی ہنس رہا ہے،
نبی کے کہہ کے لگ رہے جب حسین ابن علی کو نبی علیہ السلام دیکھتے ہیں جفیاں ڈالتے، کبھی اس کے پیچھے بھاگ رہے مسجد نبی کے پیچھے، کبھی فاطمہ کے گھر سے، کبھی ادھر آتا ہے حسین، گلیوں میں نبی پاک اس کے پیچھے جاتے ہیں، حسین گلی سے گزر رہا ہے، حضور نے دیکھا میرا نواسا چل رہا ہے، گودی اٹھا لیا اور اسی وقت کندھوں پہ بٹھا لیا، اور میرے پتر کے پاس سواری کوئی نہیں، میں نہ سواری بن جاتا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، جس کے لیے نبی سواری بن گیا، بتاؤ کون سا صحابی تمہارا ہے جس کے لیے نبی سواری بن گیا ہو؟ مجھے لا کر دکھاؤ نا، ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لاؤ عدلی، جس کے ذریعے سے نبی نے کہا میرا حسین قدم قدم کس طرح نہ چلے، جن کو کبھی کندھوں پہ سوار کیا تھا آج وہ نیزوں سے کربلا میں گرائے جا رہے ہیں، اور تم کو تمہارا نبی ان کو کندھوں پہ اٹھائے، تم اپنے نبی کے پتر کو نیزے مار مار کے اس کے دلدل کے نیچے ذوالجناح سے گرا دو۔ ظالموں، تم کو وہ وقت یاد کیوں نہ آیا جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اپنے پتر کو، نبی کو تو حسین کا زمین پر چلنا ناگوار گزرے، آپ کہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے، تمہارے دل پہ کوئی جوں تک نہ لوں گے؟ میں کہتا ہوں یہ بنو امیہ کو ہم چھوڑیں گے نہیں، ان کو، ان کے یہ قاتلین ہیں، کسی درجے میں بھی پہنچ جائیں یہ قاتلین ہیں، انہوں نے امام حسین کا خون کیا، اس کے خون کے اندر اعانت کی، اپنے پتر کو بٹھا کے گیا ظالم کو، اور اس ظالم نے جو اس وقت کیا اس کے بعد امام حسین کے وہ کیا، اور پوری دنیا نے دیکھا۔ نبی کبھی پیٹھ پر بٹھا کے لے جائیں، اور ابو بکر نے کہا کیا سواری ہے، کیا سواری ہے؟ نبی نے کہا ابو بکر تو صدیق ضرور، پر تیری آنکھ کے اندر ابھی کمزوری باقی ہے، میں تجھ صدیق کو جو میرے ساتھ غارے یارو قبرو بدر رہا ہے، جو جس کے احسانوں کا میں بدلہ نہیں دے سکتا، تیری نگاہ کو میں مزید ویژن اور بصیرت دیتا ہوں، یہ نہ دیکھ کہ اس وقت سواری کیسی، سوار کو دیکھ اس وقت سوار کون میرے اوپر چڑھا جا رہا ہے، تو مجھ کو کہتا ہے؟ صدیق کا ویژن بھی کمزور تھا، صدیق کا ویژن بھی کمزور تھا، ابو بکر صدیق کا، اس کے ویژن کے اندر بھی کمزوری ہے، اس کو بھی نبی نے کہہ دیا کہ نہیں، اس کا مطلب ہے مولوی تو حضرت ابو بکر صدیق کی شان تک جا ہی نہیں سکتا نا۔ نبی نے اپنے ہوتے اپنے صدیق یار کے ویژن کو بڑھایا، اس کی بصیرت کو آگے کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق تو مجھ محمد کی نبوت تک نہ دیکھ، بلکہ یہ دیکھ کہ میرے اوپر جو سوار ہے وہ کون ہے، اس کی پہچان کر، کیونکہ میرے اوپر جو سوار ہے وہ یہ ہے، میں بنیاد ہوں، میری اونچائیوں کو حسین ابن علی کہتے ہیں، میری اونچائیوں کو حسین ابن علی کہتے ہیں، میری بلندیوں کا نام حسین ابن علی ہے، جب میرے دین کو میری دوبارہ ضرورت پڑ جائے گی یہی حسین ابن علی دوبارہ آ جائے گا، یہی بنیادوں کے اوپر کھڑا ہو کر آئے گا جن بنیادوں پر میں محمد کار نبوت سر انجام دے رہا ہوں، یہ بھی اپنے زمانے کا امام ہوگا اور وہی کارنامہ سر انجام دے گا جو کارنامہ محمد علی مرزا کو کمالات ختم نبوت سمجھ نہیں آتے، مولوی صاحب کو فتوے لگاتا ہے، اوے محمد علی مرزا کان کھول کر سن، یہ حسین نبی نہیں ہے مگر نبی کے ساتھ جنت میں جائے گا، نبی کے ساتھ درجے میں رہے گا، تجھے ظالم تجھے پتہ ہی نہ چلا کمالات نبوت کیا ہے، جا کر سیکھ لیتا دو حرف کسی اور سے تجھے سمجھ آ جاتے، یہ ہے کمالات ختم نبوت۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا دیکھو ان کو دکھا نبی کہ تو حسین کے لیے کس قدر بے قرار رہتا ہے، اور جس طرح یہ تیری آج مدد کریں اسی طرح وہ حسین ابن علی جب مانگے تو اس وقت اس کی مدد کریں، لیکن نہیں آپ سمجھ میں آتا۔ اور پھر اور اللہ نے قرآن میں امام حسین کا ذکر کیا، قرآن میں سن لیں، میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، یہ پوچھتے کہاں امام حسین کا ذکر ہے قرآن میں؟ ابناؤنا و ابناؤکم، لے آؤ تم بھی اپنے بیٹے اور لے آئے ہم بھی بیٹے، بیٹے کہاں؟ نبی کے تو بیٹے نہیں تھے، نبی تو کہتے میرے نواسے ہیں، قرآن کو یہ کس طرح سے اصلاح آ گئی کہ قرآن مجید نے حسین اور حسن کو نبی کے بیٹے کہا ہے؟ صاف بات ہوتی، یہ بات کلیئر ہوتی کہ لے آؤ نواسے تم بھی اور لے آئیں بیٹے ہم بھی، ان کے تو بیٹے تھے ان کے نواسے تھے، قرآن واضح کرتا، مگر قرآن نے وہاں کا نہیں، ارونی ابنی جو نبی نے شروع میں لفظ بولا تھا کہ لاؤ میرا پتر مجھے دکھاؤ، قرآن نے انہی لفظوں کو استعمال کر کر لے آؤ میرے بیٹے، لے آؤ میرے بیٹے، تم بھی لاؤ اپنے بیٹے، یہ بھی لے آئے اپنے بیٹے، جا کر سنائیں جو کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے دور میں حسین 5 سال کا تھا، حسین 1 سال کا بھی ہو، حسین 6 مہینے کا بنا لو، 3 مہینے کا بنا لو، 1 دن کا بنا لو، قرآن تو یہی کہتا کہ لے آئے یہ بھی اپنے بیٹے، اور لے آؤ اے نبی تم بھی اپنے بیٹے، لے آؤ تم بھی اپنے نفس، لے آئے یہ بھی اپنا نفس جس کو علی بن ابی طالب کہتے ہیں، اور ہو جائے مناظرہ، ہو جائے مناظرہ۔ نبی حسین اپنی بیٹی کو کن کو لے کر گیا؟ بیویوں کو، صحابہ کرام میں داخل کرتے ہیں ان کو لے گئے تھے، آل جعفر کو
لے گئے ہیں؟ حضرت کہتے اہل بیت میں سلمان فارسی ہیں، ان کو لے گئے تھے؟ پھر کیا ہوا جو نبی کے جب ان کو لے کر نکلے ہیں، جب آپ نے ان کو لے لیا تو آپ بتائیں نا یہ قرآن مجید کی فضیلتوں کیا منکر؟ اور حضور نے فرمایا کہ میرے حسین اور حسن دونوں جو ہیں وہ جنت کی بشارت نہیں دی، نہ 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 کہا جنتیوں کے سردار ہونے کی بشارت لیں مجھ سے۔ ابو بکر فی الجنہ لیکن سردار نہیں، عمر جنہ سردار نہیں، عثمان جنہ سردار نہیں، علی جنہ سردار نہیں، عبد الرحمن بن عوف جنہ سردار نہیں، زبیر جنہ سردار نہیں، سعد بن سعید جنہ لیکن سردار نہیں۔ بتاؤ لاؤ دلیل، تم اگر میرے سامنے کوئی دلیل لے کر آنا چاہتے، تم کہتے ہو کہ تم نے حدیثیں پڑھی ہیں، تم کہتے ہو تمہیں عربی آتی ہے، تم کہتے ہو تم نے 8 سال کورس کیے، تم کہتے ہو درس نظامی سے فارغ ہو۔ تم تو درس نظامی سے نہیں، درس غلامی کے اندر فارغ ہو، تم تو ادھر بھی فارغ نہیں۔ درس غلامی لینے والوں درس نظامی سے جا پڑھ کے درس غلامی سے نہیں نکل سکتا، یہ درس حریت حسین ابن علی کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ جو اپنے اندر آزادی چاہتا ہے، جو اپنے اندر حریت چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ مجھے میرے اندر آزادی حریت اور میں اللہ کا غلام بن کر جو اس کو حسین ابن علی کے یہاں سے درس لینا پڑ جائے گا کہ کس طرح درس لیے جاتے ہیں۔ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے میں تفویض، نبی نے کہا سرداری دیتا ہوں، سرداری دیتا ہوں۔ ابو بکر حق کا بکا ہے، عمر حق کا، عثمان علی بیٹھے ہیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرداری حسن و حسین کو دے رہے ہیں۔ لو یا رسول اللہ ہجرتیں میں نے کی، پیسہ میں نے لگایا، مال میں نے لگایا، شہادت کے لیے میں جاتا رہا، جنگوں میں میں نے مصیبتیں اٹھائیں، سرداریاں بیٹے کو دیتے ہو۔ لیکن وہ صحابی تمہارے جیسے نہیں تھے، صحابی جانتے تھے کہ نبی جو کچھ کرتا ہے وما ینطق عن الہوا، وہ اپنی خواہشوں سے نہیں بولتا، اس کی طرف وحی ہوتی ہے، جب وحی ہوتی ہے تو یہ فرماتے ہیں ہمیں پتہ لگے یا نہ لگے، ہمیں پتہ لگے یا نہ لگے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ہمیں حکمتوں کا پتہ چلے نہ چلے، اسرار جانے نہ جانے، رموز جانے نہ جانے، مسئلتوں کا پتہ ہو، چھپی بات کا پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن مخبر صادق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما رہے ہیں تو کسی وجہ سے فرما رہے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، آپ بے خبر ہو کر کس طرح وہ حدیثیں پڑھ چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ ذکر حسین ابن علی کو اگر یہ آدمی کہتا ہے یہ آپشنل ہے تو سن لے یہ 11 حدیثیں میں نے پیش کی ہیں، سن لے کہ ان 11 حدیثوں کے اندر میں اس کو یہ کہتا ہوں مختصر وقت میں کہ یہ آپشنل نہیں ہے، یہ رکھنی پڑے گی تو جنت میں جاؤ گے، علی سے محبت و جہنم کے اندر جاؤ، 9 جہنم میں جائیں گے۔ نشہ ایک کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا 9 آدمی جو نشہ فراہم کرتے سب کے سب کتے ہیں، وہ سب جہنم کے اندر جائیں گے۔ او لعنت فرمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر کہ سب کے سب لعنتی ہیں۔ ایک نے کی، قتل اسی نے کیا ہوگا جس نے چھری پھیری، اسی نے حسین کو کیا ہوگا، مگر گھیرنے والے بھی ہوں گے، پانی بند کرنے والے بھی وہاں پر ہوں گے، حسین کے پتروں کو مار کے اس کی کمر توڑنے والے بھی وہی ہوں گے، حسین کے خیموں کو آگ لگانے والے بھی وہی ہوں گے، کربلا میں روکنے والے بھی وہی ہوں گے، مدینہ کے اندر اس کی زندگی تنگ کرنے والے بھی وہی ہوں گے، جب وہ اور اس کا بھائی تھا اس کے بھائی کو نیچے بٹھا کر زبردستی اس سے سرداری لینے والے بھی ادھر ہی ہوں گے، سب ادھر ہی ہوں گے۔ لاؤ ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، اگر حسین ابن علی کو نہیں تم چھوڑو گے تو ہدف میں سب آئیں گے، ہدف میں سب آئیں گے۔ یہ میرا گھر، یہ چشمے کہہ رہا ہے کہ تیرا گھر ہی نہ ہو، اور تم جو حسین ابن علی پر اعتراض کرتے ہو پانی تو تمہارے اوپر سے بھی گزر کر جائے گا، کیا کرو گے پھر؟ بچا لو گے؟ اعتراضات تو اعتراضات ہیں، تم ہمارے اعتراضات نہیں برداشت کر پاتے، تم نے اور کسی کے اعتراضات کیا برداشت کرنے ہیں؟ ہم ہیں حسین ابن، اس لیے کوئی اس کی فضیلت کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ نبی کے دور میں 6 برس کا حسین ہو یا 9 سال کا، 6 سال کا ہو یا 5 دنوں کا، نبی نے حسین سے محبت کے آداب سکھلائے ہیں، منبر سے اتر کر آداب سکھائے ہیں حسین کے، نماز طویل کر کے حسین کی محبت کے نبی علیہ السلام نے آداب سکھائے ہیں، ہما ریحانتی کے لفظ بتا کر کے اس کو سونگو، میرے حسین کے کردار کو سونگنا، خوشبو آئے گی، مسلو گے تو خوشبو نہیں آئے گی۔ تم مسل رہے ہو، یزید کی بیعت کی یا نہیں کی، یہ مسلنا ہے، حسین کی اجتہادی غلطی تھی، یہ مسلنا ہے۔ تم کو خوشبو حسین کہاں سے آ جائے؟ جو اپنے ہاتھوں سے مسل رہے ہیں،
ان کو تو خوشبو آ ہی نہیں سکتی ہے جس کے ناز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے ہوں، اس کی محبت، جس کی محبت کو اپنی محبت سے جوڑ لیا ہو، بلا اس کے تذکرے کو ثانوی حیثیت دے سکتے ہو؟ کیسے غیر رحم تم اس کو بنا سکتے ہو؟ محبت حسین آپشنل نہیں ہے میرے بھائی، یہ آپ نا اختیاری نہیں ہے، یہ کرنی پڑے گی، یہ ہر طرح سے کرنی پڑے گی آپ کو امام حسین سے محبت، اور آپ کو ایسی ہی محبت کرنی پڑے گی جیسے نبی پاک سے غیر مشروط محبت کرتے ہو۔ تمہیں نہیں سمجھ آ رہے، سمجھ تو کافروں کو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے، وہ بھی حضور کی شادیوں پر اعتراض اٹھاتے ہیں، وہ بھی مال غنیمت لینے پر نبی پہ اعتراض اٹھاتے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ انگریز جو رائٹر ہیں وہ سارے مستشرقین ہمارے نبی پہ اعتراض آتے ہیں، ان کو عقل نہیں، تو جیسے ان کو عقل نہیں ویسے تم کو بھی عقل نہیں کہ تم اپنے امام حسین پر اعتراض اٹھاتے ہو۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین سے محبت کے آداب محمد سے سیکھو صلی اللہ، جو موقف حسین کا وہ حسین موقف میرا، میں اور حسین اس طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ نبی نے فرمایا ہم ایک ہی تصویر کے دو رخ ہو سکتے ہیں، ایک کو محمد کہتے ہیں، دوسرے کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ فرمایا ہم دونوں ایک ہیں، ہمارے موقف ایک ہیں، ہماری پاک زندگیاں ایک ہیں، ہم دونوں دین کی طرف بلائیں گے، ہم دونوں اپنی جان کی بازی دین کے لیے لگا دیں گے۔ الاتحاد والاتصال، جس کی بات پر وہ کہتے ہیں ان یقال کل منہما من الاخر، جس کی بنا پر یہ کہنا جائز ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کی ذات دوسرے کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو چکی ہے، جڑ چکی ہے، آپس میں جڑ چکی، یہ الگ نہیں ہو سکتے کسی صورت میں اگر تم نے ان کو کچھ کہنا۔ اور تحفۃ الحافظی اہل حدیثوں کی سب سے بڑی کتاب ہے، ترمذی کی شرح امام مبارک پوری اس کے اندر لکھتے ہیں، یہ ایک قول کے اوپر شرح کرتے، کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے نور الوحی، حضور کو علم نور وحی کے ذریعے یہ پتہ لگ گیا تھا کہ سیدنا حسین اور ان کی ساتھیوں کے درمیان مستقبل میں کتنا سخت حادثہ پیش آ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں، اور وہابی مولوی اہل حدیث کہتا ہے تحفۃ الحافظی کے اندر، ہر وقت اس عصری کے پاس، شریف کے پاس، مسعود عالم کے پاس، جس کسی کے پاس جاؤ گے ہر ایک کے پاس یہی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ان کے پرانے اہل حدیثوں اس پہ ناز کرتے کہ ہمارا یہ کام، سعودی عرب کے اندر بھی یہی کتاب پڑھی جاتی ہے، عرب میں بھی یہی پڑھی جاتی ہے، کویت میں بھی پڑھی جاتی ہے، ہر جگہ یہی کتاب تحفۃ الحافظی پڑھی جاتی ہے، اس پہ ناز کرتے ہیں اہل حدیث کے اون المبود، اور تحفۃ الحافظی ہم نے لکھی ہے، وہاں لکھتے ہیں علم بے نور الوحی، کیا جو پیش آئے گا اندوہناہا بینہ ہوا بین القوم، ان کی قوم کے درمیان میں جو حادثہ پیش آئے گا، اسی پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا، الواحد فی الوجوب المحبہ والحرمت الطارز والمحاربہ، نبی نے حسین کے ذکر کو، فضائل کو بیان کیا اور امت کو کیا کہا، یہ بتایا کہ حسین سے محبت اور حسین سے دشمنی یا تعارض کا معاملہ خود میرے ساتھ محبت اور دشمنی ہے۔ یہ اہل حدیث مولوی لکھ رہا ہے، میں نہیں بتا رہا۔ یہ فرمایا حسین سے کیا ہے، کہتے فَإِنَّ محبت و محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حسین سے جو محبت ہے فرمایا وہ میرے ساتھ محبت ہے، اور وہ محبت رسول اللہ محبت اللہ، اور رسول سے محبت اللہ کے ساتھ محبت ہے۔ یہ ہے، آپ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کچھ ایسا معتبر ہے حوالہ حسین کا کہ بخشا ہوا ہے چاہنے والا حسین کا؟ جاؤ ہے، اللہ نے کہا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، محمد چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے پیار کرے، تو محمد چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے پیار کرے، فَاتَّبِعُونِی، میرے پیچھے پیچھے محمد کے آؤ، اور محمد کے پیچھے پیچھے اور ان سے پیار بھی کرنے لگ جوں گا، یعنی جو حسین سے پیار کرے اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اس کے درجے بھی بلند ہو جاتے ہیں، اور تیسری خوشخبری یہ ہے کہ اللہ بھی اس آدمی سے پیار کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اللہ فخر مولوانا اس حق کے مودودی کی خلاف تو ملوکیت کو حق سمجھنے والے فخر کرو، من المہاجرین والانصار، تم تھوڑے سے ضرور ہو پوری دنیا کے اندر، مگر تم جس طرح اولون سابقون الاولون تھوڑے جڑے رہو گے، وہ کی طرح کثیر ہیں۔ نبی کے نبی 700 لے کر گیا، وہاں 10,000 لے کر آئے، آپ ہمیشہ کم رہیں گے لیکن حق کے ساتھ رہیں گے، آپ کو مغفرت بھی اللہ
کرنے پہ بھی اجر ملے گا اور لگ جائے گا، اور اللہ آپ کو جنت الفردوس میں داخل کر دے گا اگر آپ امام حسین سے پیار کریں گے۔ اس لیے کہا کچھ ایسا معتبر ہے میرے، میں حوالہ قرآن کا دے رہا ہوں، وہ بخش دیا گیا، بخشی جس کی کیا نسبت